الحمدللہ الذی شرفنا بافتخار عید المیلاد والصلاة والسلام علی قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ وصحبہ الی یوم القرار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب، جناب پیر محمد فیض صاحب، ہر دل عزیز شخصیت جناب ملک کرم الہی بندیال ایم پی اے صاحب، حکیم خالد صاحب، جناب شبیر علی صاحب انچارج کراچی کیبل، دیگر معزز و محترم مہمانان گرامی اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں اہالیان قید آباد کی خدمت میں بالخصوص اور ارد گرد کے قصبات میں رہنے والوں کی خدمت میں بالعموم ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے، عقیدت سے، الفت سے، پیار سے پچھلے سالوں کی نسبت کئی گنا زیادہ اپنے آقا و مولا کی آمد پر سجاوٹ فرمائی اور محبت و عقیدت کے گلہائے رنگ رنگ سارا دن جلوس میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. جیسے برادرم ڈاکٹر انوار الحق بتا رہے تھے کہ اصل صلہ تو دربار مصطفیٰ سے ملے گا. اللہ رب العزت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس مقام پہ رکھنا ہے، اور روز ازل سے وہ اپنی رسالت کے ساتھ مخصوص بندوں کو مختص کرتا چلا آیا ہے. جب میرے آقا کی عظمتوں کا اظہار عرب میں ہونے لگا، کئی لوگ حسد کرنے لگے کہ اللہ کو چاہیے تھا وہ رسالت ہمیں دیتا. ان میں ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی وہ کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ میں فلاں خصوصیت ہے، فلاں صلاحیت ہے، مال اتنا زیادہ ہے، اسے رسالت ملنی چاہیے تھی. میرے رب نے فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کے اہل کون ہیں. پھر میرے رب نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء اور دیگر انبیاء کرام کو ایسے حواس عطا فرمائے جن کو دیکھ کر ہر شخص عقلی طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبوت ایک انفرادیت اور عظمت کا نام ہے جو روز ازل سے اللہ مخصوص بندوں کو عطا فرماتا چلا آیا ہے. یعنی حواس ظاہرہ، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، جب ان قوا میں میرے رب نے ان کو انفرادیت عطا فرمائی ہے تو حواس باطنہ، قوت فہم، قوت خیال، قوت متصرفہ، حصے مشترک، قوت حافظہ میں ان کی انفرادیت کا حال کیا ہوگا. تو آئیے آج کا موضوع ہی یہی ہے کہ میرے آقا کے حواس ظاہرہ کیا تھے اور ہمارے کیا ہوں گے. سب سے پہلے ہے سننے کی طاقت. حدیث ہے مشکات میں
میرے آقا کی محفل سجی ہے، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہوں کہ جس محفل میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب دنیا ہے فدا، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث ہے میرے آقا بیٹھے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تائت ليس فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضح جبهته ساجدا لله۔ فرمایا صحابہ کی جماعت میں بیٹھا تو فرش زمین پہ ہوں لیکن میں آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سن رہا ہوں۔ فرمایا آسمان سے آواز آئی ہے اور آسمان کا حق ہے کہ آواز نکالے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سر سجدے میں رکھ کے رب کی حمد نہ بیان کر رہا ہو۔ پتہ ہے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال تک عربی گھوڑے پہ سوار چلتا رہے تب پہلے آسمان پہ پہنچے گا۔ میرے آقا مدینہ میں بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے نکلنے والی آواز کو سن رہا ہوں۔ مقام غور ہے جو مدینہ میں بیٹھ کے آسمان سے نکلنے والی آواز کو سن سکتے ہیں، وہ سبز گنبد میں بیٹھ کے قیدآباد کی عاشقوں کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، فرماتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ زمین پہ تھے، آسمان کی آواز سنی، معراج کی رات میرے آقا پہنچے 7 آسمانوں سے اوپر جنت میں۔ جب میرے آقا جنت میں چل رہے تھے واپس آئے، فرمایا بلال یا بلالو انی سمیتو دفن علیکا بین یدیا فی الجنہ۔ بلال تو مکے کی گلیوں میں چل رہا تھا، میں جنت کے مرغزاروں میں چل رہا تھا، وہاں پر میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور پہلے آسمان تک فاصلہ 500 سال تک سوار چلے، پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے۔ ایک رف اندازے کے مطابق 2500 سال کے فاصلے پر میرے آقا بیٹھ کے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن رہے ہیں۔ جو جنت میں بیٹھ کے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے، وہ سب سے گنبد میں بیٹھ کے تیرے نعرے کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ تکبیر! پورے آواز امری چاہتیا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری! زندگی ہوئی۔ توجہ فرمائیے، علماء دیوبند کے عظیم مفتی مولوی عبدالحی لکھنوی اپنی کتاب فتاوی عبدالحی میں لکھتے ہیں، صحیح روایت لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا، جب لوح محفوظ پہ قلم چلتی تھی میں ماں کے پیٹ میں اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ پھر توجہ فرمائی، اب حدیث پڑھ رہا ہوں ابو داؤد سے۔ آقا کا سننا کیسا ہے؟ خیبر کی یہودیہ نے میرے آقا کی دعوت کی، توجہ فرمائیں، بکری کا گوشت پکایا، میرے آقا کو اگلی ٹانگوں کا گوشت پسند تھا، اس نے اگلی ٹانگ کا گوشت بھون کے میرے آقا کے سامنے رکھا۔ حدیث کے لفظ احدتھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحفے کے طور پر دعوت کی۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذراع، میرے آقا نے گوشت کی بوٹی کو ہاتھ میں لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، جو ہی کھانا شروع کیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی جماعت کھانے سے ہاتھ اٹھا لو۔ صحابہ حیران ہوئے، ہاتھ اٹھا لیں؟ فرمایا ہاں اٹھا لو۔ ارسل الی الیہودیہ، فرمایا یہودیہ عورت کو بلاؤ، آ گئی۔ آپ
सममत हाज़िही शात, ओ यहूदिया, बकरी के गोश्त में तूने जहर मिलाया है। तवज्जो फरमा, उसने कहा कि सममत हाज़िही शात, मेरे आका ने फरमाया, ओ यहूदी औरत, तूने बकरी के गोश्त में जहर मिलाया है। उसने कहा मन अखबरका, ऐ मोहम्मद अरबी, आपको किसने बताया है? तवज्जो तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया अखबरतनी हाज़िही माफी यदी अज़्ज़रा, फरमाया गोश्त की भुनी हुई बोटी ने बताया है कि मुझ में जहर है। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जिंदगी होगी। दुनिया का कोई मौलवी ले आए, कोई साइंसदानों का आला ले आए जो गोश्त पे लग के बता दे, सिर्फ गोश्त को टच करके बता दे कि इसमें जहर है। जहां अकल नाकाम होती है वहां से अजमत मुस्तफा की इब्तिदा होती है। जिंदगी होगी, जिंदगी। उस यहूदिया ने कहा कि तवज्जो फरमाए, मैंने जहर इसलिए मिलाई है कि अगर सच्चा रसूल होगा कभी नहीं खाएगा, अगर झूठा होगा तो उसका खात्मा हो जाएगा। फिर तवज्जो फरमाइए, भुनी हुई बोटी की आवाज मेरे आका ने सुन भी ली है और समझ भी ली है। फिर हदीस पढ़ रहा हूं मिशकात शरीफ से, मेरे आका की महफिल सजी है, उस महफिल पे मेरे मां बाप कुर्बान हो कि जिसमें सुनाने वाला हबीब हो तो सुनने वाला सिद्दीक हो। मेरे आका किस हाल में बैठे थे? हाय, जाबिर बिन समरा से पूछ। जाबिर कहता है 14वीं की रात थी, आसमान पे आसमान का चांद जगमगा रहा था, जमीन पे आमना का लाल यमन से आई हुई सुर्ख डोरों वाली चादर ओढ़ के बैठा था। कहता रही तो इलही है व इलल कमरे, मैंने एक नजर आसमान के चांद को देखा, एक नजर आमना के लाल को देखा। फवक्सन हिंदी मिनल कमरे, मैंने ये फैसला किया कि आका का चेहरा चांद से कई गुना ज्यादा हसीन है। फिर पंजाबी का शेर है जी, शबीर अली साहब खुशाब का शायर है, कहता नकाब मुख थी लहा के डिठे, नकाब मुख थी लहा के डिठे, मैं रज के डिठे निझा के डिठे, ओ एदा सोने मिसाल का ही नहीं रब भी नेड़े बहा के डिठे। नारा बुर्दों वाले नारे का मैं कायल नहीं, नारे दा पता लग वने, नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके नारा वे, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। इस नारे ने जरा बंद कर। हमारी जमात के अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा सरदार अब्दुर रहमान अल हसनी साहब तशरीफ लाए, उन्हें खुशामदीद कहता हूं। मिशकात की हदीस है, जाला बिन मुर्रा रावी है, फरमाते मैं आका की खिदमत में बैठा था, मैंने देखा ऊंट आ गया। फलम्मा राहुल बाईरो जरजरा फवाजा जीरानहु काला इन्नहु शका कसरतल अमले व किल्लतल अल्फे। ऊंट आया, मेरे आका के कदमों में उसने अपनी गर्दन रख दी। हाय हाय, ऊंट आया और मेरे आका के कदमों में गर्दन रख दी। रजा साहब हमारे दोस्त बैठे, मेरा ज़ौक़ है चिश्ती साबरी, तर्जमा कराता हूं शायर से कि ऊंट की कैफियत क्या थी। ऊंट कहता था मैं सिजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मैं सिजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़प आ रही है। तो आलम का दाता मेरे सामने है, काबे का काबा मेरे सामने है, अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, न आता है कुछ मांगने का तरीका, इधर भी निगाहे करम कमली वाले, जमाने की झोली भरी जा रही है। ऊंट ने सर रखा मेरे आका के सामने, मेरे आका ने फरमाया उसके मालिक को बुला के, ऊंट शिकायत करता है कि मेरा मालिक चारा थोड़ा देता है, काम ज्यादा लेता है। ऊंट की आवाज मेरे आका ने सुन भी ली है, समझ भी ली है।
پھر اجازت ہو تو ابن ماجہ سے اونٹ کی بات نہ کر دوں، سیاست میں شامل ہے جس کتاب ابن ماجہ. میرے آقا بیٹھے، اونٹ آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے مالک آ گئے. انہوں نے کہا حضور 3 دن سے بھاگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا جو تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ جب میں جوان تھا سردیوں میں بوجھ لاد کے گرم مقام کی طرف، گرمیوں میں ٹھنڈے مقام کی طرف لے جاتے تھے. جب بوڑھا ہوا جفتی کے لیے رکھ لیا، جب اور بوڑھا ہوا چھری لے کر ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا حضور صحیح کہتا ہے. آپ نے فرمایا اچھے غلام کا یہی صلہ ہے. آپ نے فرمایا 100 درہم لو اور اونٹ میرا ہو گیا. اونٹ میرے آقا نے فرمایا اونٹ جا تو آزاد ہے. ہائے، اونٹ نے کھڑے ہو کے اپنی آواز نکالی. حدیث کے لفظ رہا. میرے آقا نے فرمایا آمین. پھر اونٹ نے آواز نکالی. میرے آقا نے فرمایا آمین. پھر اونٹ نے آواز نکالی. میرے آقا نے فرمایا آمین. پھر اونٹ نے آواز نکالی. میرے آقا رو پڑے. صحابہ نے عرض کی حضور اونٹ کیا کہتا تھا، آپ نے آمین کیوں کہی؟ فرمایا اس نے پہلی بار دعا کی کہ اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے. میں نے کہا آمین. پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت کو کے خوف کو قیامت والے دن یوں دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف کو دور کر دیا ہے. پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت کے خون کو دشمن کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے جیسے آپ نے میرے خون کو بچایا ہے. پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا کہ اللہ آپ کی امت کو آپس کی خون ریزی سے بچائے. فرمایا میں رو پڑا اس لیے کہ جبریل پہلے میرے پاس آیا تھا، میں نے پہلی 3 مرادیں مانگی تھی، اللہ نے دے دی تھی. چوتھی کے مانگنے سے پہلے جبریل آیا کہ اللہ کی تقدیر کا قلم چل چکا ہے، بامی خون ریزی ہوگی، اس کے لیے دعا نہ مانگیں. نہیں سمجھی آپ نے بات؟ اللہ نے بھیجا محبوب 3 مرادیں تو نے مانگی ہم نے دے دی، چوتھی نہ مانگو کیونکہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اگر آپ مانگیں تو ہمیں دینا پڑ جائے گا. نہیں سمجھی آپ نے بات؟ تو ہمارا محبوب ہے، نہ مانگیے، تقدیر کا قلم چل چکا ہے. کیوں؟ اگر آپ مانگیں ہم نہ دیں تو محبوب و محب کا تعلق کہاں گیا؟ پھر توجہ فرمائیے، شاید کوئی دوسری کمپنی کا بھی بیٹھا ہو حدیثیں پڑھ رہے ہیں، میں قرآن نہ پڑھ دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چل رہے ہیں اور چیونٹی کہتی ہے اپنی چیونٹیوں سے کہ بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ دے. 3 میل سے سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا. قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولها. ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، منہ پہ 2 بال ہوتے ہیں، بالوں کو اکٹھا کر کے رگڑتی ہے، چیونٹیاں پیغام وصول کر لیتی ہیں. حیران کن بات ہے کہ چیونٹی کے منہ کے بالوں کی رگڑ سے نکلنے والی آواز کو سلیمان علیہ السلام 3 میل سے سن رہے ہیں. سلیمان تو مقتدی ہیں، میرے آقا تو امام ہے. امام کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قدم دیا انچاس نہیں نعرہ دیا دی جب تک ہاتھ کھلا کر کے نعرہ ناوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پھر یہ حدیث بھی مشکات میں ہے، آقا کے سننے کی بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ ہوں. کتنے خوش نصیب تھے لوگ جو سفر و حضر میں کملی والے کے ساتھ ہوتے تھے. کہتے میں آقا کے ساتھ تھا. ایک وادی آئی، وادی کے کنارے میں میرے آقا آرام فرما ہو گئے. ایک درخت آیا، آقا کی خدمت میں آ کے واپس چلا گیا. میرے آقا جاگے. ژالہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور درخت کس لیے آیا تھا، کیا کہنے آیا تھا؟ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، جاگ رہے تھے ژالہ، آقا تو سو رہے تھے. ژالہ پوچھتے ہیں درخت کس لیے آیا ہے؟ ہائے، جاگنے والا سونے والے سے پوچھتا ہے، لیکن آقا کا سونا تیرے میرے جیسا نہیں. بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. اور مجھے اپنی مثال سمجھنے والوں، میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. مجھے اپنی طرح نہ سمجھو، میں جب سوتا ہوں آنکھ سوتی ہے دل جاگ رہا ہوتا ہے.
تبھی ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، آقا سو جائیں وضو پھر بھی سلامت رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا شجرۃ استاذنت ربہا فی ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جالا وہ درخت اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام کہنے آیا تھا۔ حضور درختوں کے سلام بھی سن رہے ہیں، درختوں کی آواز سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ گویا میرے آقا نے کہہ دیا کہ میرا عاشق نہ جانے کب سے میرے ہجر میں تڑپ رہا تھا، میرے پاس تو نہ جا سکا، آج قسمت مجھے لے آئی تو وہ میرے دربار میں آ گیا ہے۔ مدنی صاحب شاعر نے ترجمہ کیا کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کیا کہا؟ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کو جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ پھر حدیث ہے جامع صغیر میں، حدیث ہے الاصابہ میں، حدیث ہے فتح الباری میں، حدیث ہے انسان الوجون میں، حدیث ہے مواہب الدنیا میں، حدیث ہے زرقانی میں۔ میرے آقا بیٹھے ہیں مدینہ میں، حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر ہے، تہجد کے لیے اٹھے میرے آقا، وضو کے لیے گئے، فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، 3 بار فرمایا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تیری مدد کر دی گئی تیری مدد کر دی گئی تیری مدد کر دی گئی۔ واپس آئے حضرت میمونہ نے عرض کی حضور آپ وضو کرنے جا رہے تھے، حل معاک احد، وہاں کوئی آدمی تھا؟ 3 بار آپ نے لبیک لبیک کہا، نصرتا نصرتا کہا۔ فرمایا میمونہ حرم مکہ سے ایک بنو خزاع قبیلے کے شخص نے رزمیہ شعر پڑھ کر مجھ سے مدد طلب کی ہے، وہ حرم مکہ سے پکار رہا تھا، میں مدینہ سے جواب دے رہا تھا۔ سمجھیں علماء بیٹھے، وہ بنو خزاع قبیلے کا شخص، بنو خزاع کا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ تھا، مسلمان نہیں تھے۔ معلوم جو ہوتا ہے کوئی ہندو دوست میرے آقا کو پکارے تو آقا اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اگر عاشق پکارے تو حال کیا ہوگا؟ شاعر کہتا بندہ مٹ جائے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ اب رہ گئی دیکھنے کی طاقت، توجہ فرمائیں۔ حدیث بخاری میں میرے آقا جماعت کرا رہے ہیں، پچھلی صفوں میں کسی نے غلطی کی، میرے آقا نے فرمایا حل ترون قبلتی ہاؤنا واللہ انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا واللہ انی لاراکم رکوعکم وخشوعکم، فرمایا صحابہ کی جماعت میں تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنے آگے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا بیٹھے ہیں، فرمایا انی فرط لکم، صحابہ کی جماعت میں فرط ہوں، پہلے جنت میں جا کے تمہارے لیے انتظام کروں گا۔ ٹھیک ہے، فرمایا میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ فرمایا انا شہید علیکم، میدان معاشر میں تم پر گواہ ہوں گا۔ میں نے کہا قرآن تو بتا کیسے گواہی ہے؟ فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، محبوب میدان معاشر میں ہر امت سے گواہ لائیں گے اور سارے گواہوں کے اوپر تو محمد عربی کو گواہ لائیں گے۔ فرمایا میں فرد ہوں، میں گواہ ہوں۔ پھر فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان،
فرمایا اللہ کی قسم مدینہ میں بیٹھ کے جنت میں اپنے حوض کوثر کا اب بھی مشاہدہ کر رہا ہوں. فرمایا مدینہ میں بیٹھا ہوں, میرا حوض کوثر ہے جنت میں, جنت والے حوض کوثر کا میں اب بھی مشاہدہ کر رہا ہوں. شاید کسی دوست کا خیال آئے وہ جی ایسے دیکھ سکتے ہیں. ہاں توجہ کر, ترمذی کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا میرے غلام اور اس کی بیوی, جب عورت اور مرد گھر میں آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں, اس مرد کی ہونے والی جنت کی بیوی حور جنت سے جھانکتی ہے زمین کو اور کہتی ہے قاتلک اللہ, اللہ تیری خرابی کرے, یہ تو میرا مہمان, میرا خامند ہے, تیرے پاس تو مہمان ہے. علماء کہتے ہیں مقام غور ہے, آقا کے غلام کی بیوی حور جنت میں بیٹھ کے زمین کا مشاہدہ کر لیتی ہے. غلام کا حال کیا ہوگا, غلام کے آقا کا حال کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. تکبیر میرا کلمات اللہ بھراو نعرے دا جواب دیو, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. توجہ ہے حضرت, عرض کیا کر رہا تھا. حدیث مواہب الدنیا میں حضور کا دیکھنا, میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ. فرمایا ساری کائنات میرے سامنے بلند کر دی گئی, میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. پھر سارے اکابرین دیوبند کا پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, بعض علماء بریلی کا پیر و مرشد بھی ہے, ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ, محکمہ اوقاف پنجاب نے چھپائی ہے. لوگوں نے کہا حضرت علماء اہل سنت اور علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں, محفل میلاد کا فیصلہ کر دیں. فرمایا مشرف فقیر کا یہ ہے کہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال آپ محفل میلاد منعقد کرتا ہوں, قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. باقی رہا محفل میں آقا کا آنا کوئی ناممکن امر نہیں ہے, آقا چاہے تو مدینہ سے چل کے محفل میں آپ ہی جاتے ہیں. تو دیکھنے کی بات کرتا ہے, پیر و مرشد کہتا ہے کہ محفل والوں کا عشق پسند آ جائے تو مدینہ سے چل کے محفل میں آ جاتے ہیں. پھر سچ کہا پنجابی شاعر نے کہ محبوب دا میلہ آئے, محبوب دا میلہ آئے, محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا آئے. پھر توجہ فرمائیے, تفسیر ابن کثیر جس کو علماء دیوبند بھی بڑا معتبر سمجھتے ہیں اس میں موجود ہے. قرآن میں ہے نا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا, اللہ نے صفاتی تجلی ڈالی. صوفیاء کہتے ہیں کہ سوئی کے سراغ کا کروڑوں حصہ تھے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش, کوہتور ریزہ ریزہ. پھر تفسیر ابن کثیر میں ہے حضور نے فرمایا فلما تجلی اللہ لموسیٰ علیہ السلام کان یبصر النملۃ علی الصفائف لیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ. موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی جلوہ دیکھا, بے ہوش ہو کے دیکھا, سوئی کے سراغ کا کروڑوں میں سے دیکھا, لیکن نظر میں اتنی تیزی آئی کہ اندھیری رات میں 30 میل دور سے چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. پتہ ہے اپنے آقا کا کہاں پہنچے. قرآن کہتا تنا میرا یار میرے قریب ہوا, فتح اللہ اور قریب ہوا, فقام قاب قوسین حتیٰ کہ کمان کے دو سرے اودنا, یا میرا یار اس سے بھی میرے قریب ہو گیا. انہوں نے کوہتور پہ صفاتی جلوہ دیکھا, میرے آقا نے ذات کو دیکھا اور سامنے بیٹھ کے دیکھا. اب ہمیشہ پڑھ لکھے دوست بیٹھیں, نظر منظر کی تعریف کرتی ہے. آپ کشمیر میں جائیں تو وادی کشمیر کی تعریف کریں گے, نظر منظر کی تعریف کرتی ہے. ڈاکٹر اقبال کشمیر گئے, کہتے ہیں من آنجا خدارا دیدم بے حجاب, میں نے خدا کو وہاں بے حجاب دیکھا ہے. نظر منظر کی تعریف کرتی ہے, لیکن معراج کی رات جب میرے آقا نے رب کے سامنے بیٹھ کے کعبہ قوسین کے مقام پر بیٹھ کے دیکھا تو میرا رب بولا ما زاغ
ذاغل بصر وما طغى. نظر منظر کی نہیں، منظر نظر کی تعریف کرے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا محبوب تو نے کیسا دیکھا؟ دیکھنے کے تین رنگ ہیں. ایک ہوتا ہے کہ دیکھا جائے آنکھ چندھیا جائے، جیسے سورج کو دیکھیں آنکھ چندھیاتی ہے. ایک ہوتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا جائے. میرے رب نے فرمایا میرے یار نہ تیری آنکھ چندھیائی نہ تو نے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، تو نے بڑے سکون سے دیکھا. خدا خود تعریف کر رہا ہے، جس کے دیکھنے کی رب خود تعریف کرے اس کی نظر کا حال کیا ہوگا. نہیں سمجھے آپ نے بات؟ جو بے ہوش ہو کے دیکھے وہ 30 میل سے دیکھتا ہے، جو ذات کو دیکھے قریب بیٹھ کے دیکھے مسکرا کے دیکھے اس کا حال کیا ہوگا. پھر سنیوں کا امام بولا، کہتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. پھر آ گیا آقا کا چھونا، پکڑنا کیسا ہے؟ حدیث شفا میں جنگ بدر کی ڈاکٹر نوار اللہ بات کر رہے تھے نا. معوذ ابو جہل کو قتل کرنے گیا، ہاتھ اپنا کٹ گیا، لٹک گیا، پاؤں کے نیچے رکھ کے ہاتھ کو الگ کر دیا. اس کو قتل کر کے ہاتھ میں ہاتھ اٹھا کے کٹا ہوا ہاتھ میرے آقا کے پاس آ گیا. حدیث کے لفظ ہیں فباسک علیہ والسکہا ولسکت. حضور نے فرمایا ہاتھ کو اپنی جگہ رکھو. میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، ہاتھ پھیرا. معوذ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کبھی کٹا ہی نہیں تھا. شاعر کہتا ہے ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا. ہو گئی رات پھر بھی اجالا نہ گیا. ایک بار میں نے کہا جھولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. پھر ابو داؤد کی حدیث ہے جنگ احد میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں تیر چلا. میں نے سوچا اگر ڈھال کرتا ہوں تیر پہلے چہرے مصطفیٰ پہ لگے گا، ہاتھ کرتا ہوں تیر پہلے آئے گا، میں نے اپنا منہ آگے کر دیا. تیر آیا سیدھا میری آنکھ میں لگا، آنکھ بہرا. فرماتے ہیں ڈھیلا اٹھایا آنکھ کا، آقا کے سامنے آ گیا. آقا نے فرمایا آنکھ کو اصلی جگہ رکھا، لعاب دہن لگایا، ہاتھ پھیرا. فرماتا ایسے لگتا تھا آنکھ کبھی خراب ہوئی نہیں. شاعر کہتا دل کو کیف و سرور ملتا ہے، دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے. تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. حضرت اسواق المرقہ میں حضرت علی میرے آقا نے یمن کا قاضی بنایا. عرض کرتے ہیں آقا میں ابھی نوجوان ہوں، فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. حدیث کے لفظ فضرب بِیَدِهِ عَلَى صَدْرِی. علی فرماتے ہیں میرے آقا نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرا. فرماتے وَالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ مَا شَكَكْتُ فِی قَضَاءٍ بَیْنَ اثْنَیْن. فرماتے رب کی قسم ہے کبھی کسی فیصلے میں تردد ہوا ہی نہیں ہے. شاعر کہتا تم اپنے دامن بچھا کے مانگو، تم اپنے دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کا کاسے بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. نعرہ تکبیر. تاری آواز نہیں آ رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بخاری کی حدیث ہے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ، ایک دن پہلے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ایک دن پہلے بیٹھ کے فرمایا کل لشکر اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں رب فتح عطا فرمائے گا. فرمایا بندہ کیسا ہوگا پتہ ہے؟
اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا. صرف یا اللہ مدد کہنے والا نہیں ہوگا, رسول سے بھی پیار کرنے والا ہوگا. صبح ہی فرمایا نا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور آنکھیں دکھتی ہیں, فرمایا بلاؤ. آ گئے, لعاب دہن لگایا, ہاتھ پھیرا. علی فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا آنکھ کبھی دکھی ہی نہیں ہے. شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. قادری صاحب مجھے بہت پسند ہے شعر کہ ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بخاری کی حدیث ہے, آتش الناس یوم الحدیبیہ, صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو پانی کی کمی ہو گئی. اقبل الناس نحوہ, صحابہ کو جب بھی مشکل درپیش آتی امریکہ اور انگلینڈ نہیں جاتے, در مصطفیٰ پہ آتے تھے. آگے میرا کر فرمایا مالکم, صحابہ کیا ہے؟ کہتے لیسا عندنا ماؤن, یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ پانی کا میں کیا کروں, کوئی چشمہ ہے. حدیث کے لفظ فواز النبی یدہ فی الرکوہ, آقا نے پانی کی چھاگل جس میں تھوڑا سا پانی تھا ہاتھ رکھ دیا. بخاری کے لفظ ہیں فجال الماء یفور من بین اصابعہ کمثال العجون. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یوں لگتا تھا آقا کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے چل پڑے ہیں. توجہ حضرات, دوسرے صحابی نے کہا کم کنتم یومئذ, اور جس دن نبی نے انگلیوں سے چشمے چلائے تم تھے کتنے؟ کہتا کننا 15 مئۃ, ہم 1500 تھے. کتنے تھے؟ 1500. انگلیوں سے 1500 آدمی کی پیاس بجھا دی. صحابہ کہتے ہیں شربنا وتوضانا, صرف ہم نے پانی پیا نہیں, ہم نے وضو بھی کیے ہیں. ہائے کچھ 20ویں صدی کا ہمارا سجن ہوتا, کہتا بڑی مشکل سے 1500 کا گزارا ہوا, لیکن صحابی کا عشق دیکھ. کہتا ہم تھے 1500, لو کننا 100,000 لکفانا. اور سننے والے اگر لاکھ بھی ہوتے تو نبی کی انگلیوں کا پانی کافی تھا. نہیں سمجھی آپ نے بات؟ بھائی کتنے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں 1500 تھے. کہتا لو کننا 100,000 لکفانا, اور اگر لاکھ بھی ہوتے تو نبی کی انگلیوں والا پانی کافی تھا. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. گویا کہ 5 ندیاں جاری ہو گئی. پھر یہ ہاتھوں کے چھونے کی طاقت ہے نا. اب ذرا یہ سوچیں کہ اگر ہاتھ رب کے سامنے اٹھ جائے تو ہاتھوں کی ویلیو کیا ہے. حدیث شفا میں حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھنی ہے, میرے آقا نے پڑھ لی ہے. فرمایا علی ذرا ران بچھا, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. علی نے ران بچھائی, میرے آقا نے ران پہ سر رکھا, آرام فرما ہو گئے. اب کو 24ویں صدی کا مولانا ہوتا, کہتا حضور میں نے نماز پڑھنی ہے, لیکن علی سے بہتر توحید کون سمجھتا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم ولی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ان سے بہتر توحید کون سمجھتا تھا. ایک نظر سورج پہ ڈالتے ہیں, آواز آتی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کا خیال رکھو, خاص کر نماز عصر. جب چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے, قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ وہ دربار ہے آواز اونچی ہوئی عمل برباد. پھر منظر کیا تھا, گود علی کی ہے, چہرہ مصطفیٰ کا ہے. شاعر کہتا میں روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا, میں روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا, چھپا کر اپنے دامن میں خدا کا نور بیٹھا تھا. علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں, زمین پر عرش بالا کے نشان معلوم ہوتے ہیں. دوسرا شاعر ہے, اس نے کہا عشق اور عقل کی لڑائی تھی,
عشق کہتی ہے نہ جگانا، عمل برباد ہو جائیں گے، کل کہتی ہے جگا دے. لیکن صحابہ کل کے بندے نہ تھے، عشق کے بندے تھے. اردو شاعر کہتا ہے کیا فیصلہ کیا؟ نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. پنجابی سے ذرا ترجمہ نہ کرا دوں، آخری 2-3 باتیں ہیں. پنجابی شاعر کہتا ہے کہ کاف قاضی کھول کتاب نسا اُن وقت نماز اجار آ گئے. کاف قاضی کھول کتاب نسا اُن وقت نماز اجار آ گئے. کاف قاضی کھول کتاب نسا اُن وقت نماز اجار آ گئے. اُن پیش امام اذان لیتی گھن کھول میری سرکار آ گئے. ایک بیتو ہن فرض ڈٹ ہے میری سوچ تو پانی تار آ گئے. دلشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے. تکبیر جب بھرا خوش کھلوتے ہو حضور نے مننا لو نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر. ہمارے بڑے دوست احباب بیٹھے ہیں، کس کا نام لوں؟ ملک خدا جار صاحب بیٹھے ہیں، ملک احمد جار صاحب بیٹھے ہیں، بڑے احباب ہیں. توجہ حضرات، آخری باتیں ہیں. حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا. جدید سائنس کہتی ہے کہ زمین اپنے مرکز کے گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. اس سے رات اور دن بنتے ہیں. تو حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیسے لوٹایا؟ زمین کی حرکت کو روک کر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق سے مغرب کو گھما دیا. قدیم فلاسفہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ایسے ہیں جیسے پیاز کے پردے ہیں، مشرق سے مغرب کو گھوم رہے ہیں. میرے آقا نے اس حرکت کو روک کر 7 آسمانوں کو مغرب سے مشرق کو گھما دیا. اسلامی نقطہ نظر یہ ہے زمین ساکن، آسمان ساکن. سورج زمین سے 161 گنا بڑا ہے، مشرق سے مغرب کو جا رہا ہے. میرے آقا نے سورج کی حرکت کو روک کے مغرب سے مشرق کو لا دیا ہے. شاعر کہتا ہے نفس نفس میں ہے تیرا مسکن، نظر نظر میں مقام تیرا. نفس نفس میں ہے تیرا مسکن، نظر نظر میں مقام تیرا. 1000 بدلے زمانہ لیکن دلوں کی دھڑکن ہے نام تیرا. تیرے مراتب کی گرد کو بھی نہ کوئی پہنچا نہ کوئی پہنچے، خدائے برتر کے بعد دل میں ہے جاگزیں احترام تیرا. پھر سونگنے کی طاقت کیا ہے؟ آقا بیٹھے مدینے میں، فرما انی لعجب ریح نفس الرحمن من جانب الشمن. فرما دوستو مجھے یمن کی طرف سے رب کی خوشبو آ رہی ہے. یمن کی طرف سے رب کی خوشبو آ رہی ہے. ڈاکٹر اقبال بولا، کہتا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے. تمام احباب کا شکریہ، احسان صاحب کا شکریہ، بڑی محبت سے اسٹیج سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عشاقان مصطفیٰ کو اور زیادہ اجر جزیل عطا فرمائے.